الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله عز وجل في محكم التنزيل فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صاحب جود والکرم منبع علم والحلم والحکم۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور شیخ الاسلام مجدد دوران رئیس المحققین علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی حفظہ اللہ کی لکھی ہوئی نعت شریف سے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اللہ اللہ رفت اشک غم ہجر نبی، اللہ اللہ رفت عشق غم ہجر نبی، جو ہی ٹپکا آنکھ سے تسبیح کا دانہ بنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ رفت عشق غم ہجر نبی، جو ہی ٹپکا آنکھ سے تسبیح کا دانہ بنا، آج بھی سورج پلٹ سکتا ہے تیرے واسطے، آج بھی سورج پلٹ سکتا ہے تیرے واسطے، اپنے دل کو الفت احمد کا کاشانہ بنا۔ آج بھی سورج پلٹ سکتا ہے تیرے واسطے، اپنے دل کو الفت احمد کا کاشانہ بنا۔ چاند کی رفتوں کو چھو لینا کہاں کی عقل ہے، چاند کی رفت کو چھو لینا کہاں کی عقل ہے، عقل یہ ہے چاند کو خود اپنا دیوانہ بنا۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ چاند کی رفت کو چھو لینا کہاں کی عقل ہے، عقل یہ ہے چاند کو خود اپنا دیوانہ بنا۔ جانے کتنے ٹھوکریں کھاتا ہوا آیا ہوں میں، مجھ کو محروم تمنا میرے مولا نہ بنا۔ جانے کتنی ٹھوکریں کھاتا ہوا آیا ہوں میں، مجھ کو محروم تمنا میرے مولا نہ بنا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ درس توبہ و استغفار جاری رہے گا۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے، اور ہماری موت نیک لوگوں کے ساتھ کر دے، اچھوں کے ساتھ کر دے، ابرار کے ساتھ کر دے، صالحین کے ساتھ کر دے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہٹا دے ہم سے، دور کر دے ہم سے ہماری برائیوں کو، اور توفنا مع الابرار، اور ابرار کے ساتھ ان کی معیت نصیب فرما، اور ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما، ہماری موت ان کے ساتھ عطا فرما۔ اس آیت کریمہ میں 3 دعائیں کی گئی ہیں۔ گناہوں کی مغفرت، سیئات یعنی چھوٹے گناہ یا جہالت اور بھوک چوک سے صادر ہونے والے گناہوں کا کفارہ،
اور نیکوں کے ساتھ یا نیکوں کے زمرے میں موت. چونکہ مغفرت بہت اہم ہے اور تمام رحمتوں کا پیش خیمہ بھی اسی لیے پہلے اس کا ذکر ہوا. ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے. پہلے رحمت کا ذکر ہو رہا. ہم سے کئی قسم کے گناہ سرزد ہوتے ہیں. الانسان مرکب من الخطا والنسیان، انسان غلطیوں اور بھول کا مجمع ہے، تو انسان سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں. اس لیے ذنوب یعنی جمع کا صیغہ استعمال فرمایا گیا، یعنی اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے رب، ہمارے ہر قسم کے گناہ معاف فرما دے. وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، یہ دوسری دعا ہے. ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے. سیئات سے مراد یا تو چھوٹے گناہ ہیں یا وہ گناہ جو بھول چک سے صادر ہو جائیں، یا وہ گناہ جو بے عملی سے ہو جائیں. ہم کو خبر نہ ہو کہ یہ فعل گناہ ہے اور کر لیں، مگر واقعتاً وہ گناہ ہو. یعنی ہم سے ہمارے چھوٹے گناہ یا جہالت کے گناہ، غفلت کے گناہ اور غصے کے گناہ، تمام گناہوں کو اللہ تو دفع فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو دور کرنا چاہتا ہے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے. ہمارے چھوٹے گناہ، ہمارے بڑے گناہ، ہمارے وہ گناہ جنہیں ہم جان بوجھ کر کیے اور وہ گناہ جنہیں ہم نادانی میں کر بیٹھے، وہ گناہ جنہیں ہم نہیں جانتے ہیں، جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے، ادراک بھی نہیں ہے، فہم بھی نہیں ہے. اللہ تعالی ہمارے دانستہ اور نادانستہ سارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے. اسی لیے ہمیں اس طرح کی دعائیں سکھا رہا ہے اور یہ دعائیں تعلیم دے رہا ہے، مانگنے کا سلیقہ سکھا رہا ہے اور معافی کا اعلان فرما رہا ہے. وہ توفنا مع الابرار، یہ تیسری دعا ہے. اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر دے، یعنی اللہ تعالی کے مقبول بندوں کے ساتھ موت عطا فرما. سبحان اللہ، کیسے عجز و انکساری کی تعلیم ہے. یہ نہ فرمایا کہ نیک بنا کر اٹھا، بلکہ فرمایا ہمیں نیکوں کے زمرے میں اٹھا. یعنی نیک تو ہے نہیں، ہم ہیں تو گناہ گار، مگر اے مولا نیکوں کے زمرے میں ہم کو موت دے تاکہ ان کی برکت سے ہم پر بھی تیرا فضل و کرم ہو جائے. اچھوں کے پڑوسی بھی مزے کرتے ہیں. نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے جانے کی دعا ہو رہی ہے کہ اے مولا ہم کو تو اپنے نیک بندوں یعنی اولیاء و صالحین کے ساتھ اٹھا. نیک لوگوں کے ساتھ کب اٹھ سکتے ہیں؟ نیک لوگوں کے ساتھ جب زندگی میں بیٹھا کریں، ان کی صحبت و معیت حاصل کریں، ان کے آستانوں پر جائے حاضری دیا کریں، تبھی اٹھ سکتے ہیں. جہاں بیٹھیں گے وہیں سے اٹھیں گے، اگر وہاں بیٹھیں گے نہیں تو اٹھیں گے کیسے؟ لہذا نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کریں، بزرگوں کے دامن کو تھامے رہیں، ان کے آستانوں پر جایا کریں. اچھی طرح سوچ لیں کہ آپ کن کے ساتھ اٹھنا چاہ رہے ہیں، پھر زندگی میں ان کے پاس جایا کریں، بیٹھا کریں. انشاءاللہ ان کے ہی ساتھ اٹھیں گے. المرء مع من يحب، یعنی انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. تو سوچ لے تو آپ کس سے محبت کرنا چاہتے ہیں، کس کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں. اگر ان کے ہاں جا نہیں سکتے ہیں تو ان سے محبت کیا کریں، اپنے قلب میں ان کی محبت پیدا کریں، ان کے تذکرے کیا کریں. انشاءاللہ جن سے محبت کی جائے گی انہی کے ساتھ اٹھیں گے. ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نے ٹکٹ خرید لیا ہے اور ٹکٹ کی چیکنگ سے پہلے ٹکٹ کو ضائع کر دیا ہو،
یعنی آپ نے ٹکٹ تو خرید لیا ہے، لیکن ٹکٹ کی چیکنگ سے، تفتیش سے پہلے اگر آپ کا ٹکٹ ضائع ہو گیا، آپ کا ٹکٹ گم ہو گیا ہو، تو چیکنگ کے وقت پکڑے جاؤ گے، جرمانہ دینا پڑے گا، سزا بھگتنی پڑے گی، کہ عذر یا بہانہ کام نہ دے گا کہ میں تو ٹکٹ والا ہوں، میں صاحب ٹکٹ ہوں لیکن ٹکٹ گم ہو گیا ہے، ٹکٹ ضائع ہو گیا، وہاں کوئی عذر نہیں دیکھا جائے گا، آپ کو سزا ملے گی، ٹکٹ ضائع کرنے کی سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی۔ اسی طرح اگر آپ ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو سنبھال کر نہیں رکھیں گے تو آپ کا ایمان ضائع ہوگا، آپ سزا کے مستحق قرار دیے جائیں گے۔ لہذا صالحین کی صحبت میں اٹھے بیٹھیں تاکہ آپ کا ایمان محفوظ رہے، آپ اپنے ایمان کو ضائع ہونے سے بچا لیں۔ یہ دعا بہت اعلیٰ درجے کی ہے۔ اچھوں کی ہمراہی رب تعالیٰ کی اعلیٰ نعمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جن کو یہ نعمت عطا فرمانا چاہتا ہے ان کو اچھوں سے قریب کر دیتا ہے۔ لکڑی کے سہارے لوہا بھی تیرتا جاتا ہے، کشتی میں اگر آپ بیٹھیں، لکڑی کی کشتی وہ لوہے کو بھی ساتھ تیراتی ہے۔ تو ہر شخص خواہ کتنا ہی نیک ہو اپنے استقامت اور حسن خاتمے کی دعا ہمیشہ کیا کرے، اس سے غافل نہ رہے۔ تمام اعمال کا مدار خاتمے پر ہے، یعنی آپ کا اختتام دیکھا جائے گا کہ آپ ایمان کو سنبھال کے رکھے ہیں یا نہیں۔ ایمان کی حفاظت بہرحال ضروری ہے، اور یہ حفاظت جبھی ہوگی جب آپ صالحین کی صحبت میں بیٹھیں گے، نیک لوگوں کے ہم نشین ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ بہترین دعاؤں کی جامع ہے۔ یوں تو ہر وقت یہ آیت پڑھنی چاہیے، مگر نماز کے بعد پڑھنے سے بہت لطف آتا ہے، قبولیت کی بھی امید ہے۔ جو شخص اس دعا کو روزانہ ایک بار صبح و شام پڑھے گا، انشاءاللہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق ملے گی۔ دعا یہ ہے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اعمال کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، تو ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اس دعا میں آپ اپنے اعمال کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ، یہ ایک ایمان بہت بڑی دولت ہے، ہم اس ایمان کا واسطہ مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ دعائے مغفرت سے پہلے اپنے ایمان کا ذکر کرنا یا تو اظہار وفاداری کے لیے ہے، مولا ہم تیرے وفادار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، لیکن تیرے باغی نہیں، غدار نہیں ہیں۔ اپنی وفاداری دکھانے کے لیے آپ سب سے پہلے اپنے ایمان کو پیش کر رہے ہیں کہ مولا ہم تیرے پر ایمان لائے ہیں، یا شکر کے لیے یہ تیری ہی مہربانی ہے کہ ہم ایمان لائے، ورنہ اگر تو کرم نہ کرتا تو ہم کسی بھی طرح ایمان کے لائق نہ تھے۔ یعنی اللہ تیرا یہ کرم ہے، تیرا شکر ہے کہ ہم صاحب ایمان بنے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، لہذا ہمارے اس ایمان کی برکت سے تو ہمیں بخش دے، عذاب جہنم سے ہمیں آزاد فرما دے، دوزخ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا یہ توسل کے لیے ہے کہ خدایا اس ایمان کے طفیل ہمارے گناہ بخش دے،
اپنے اعمال کے توسل سے دعائیں کرنا بھی سنت ہے. یعنی آپ اپنے نیک اعمال کو پیش کر کے مولا جو کچھ ہے یہی ہے مولا میرے پاس، کوئی نیک عمل تو ہے نہیں، بس ایمان لایا ہوں میں، تیری ذات پر ایمان لایا، تیرے رسول پر ایمان لایا، تیری کتاب پر ایمان لایا، روز آخرت پر ایمان لایا. مولا میرے ایمان کے صدقے طفیل مولا، ایمان کے سبب، ایمان کے طفیل مغفرت فرما دے. بنی اسرائیل کے 3 نوجوان جب غار میں دفن ہو گئے تھے تو انہوں نے اپنے اعمال کے وسیلے سے دعائیں مانگی تھیں اور نجات پائی تھی. یعنی امم سابق میں بھی لوگ اپنے ایمان کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے، اپنے ایمان کو پیش کرتے تھے. مولا دیکھ، کم از کم ہم ایمان والے ہیں، ہم کو بچا لے، ہمارے عمل کو نہ دیکھ مولا. سفینہ نوح میں جو بیٹھ گئے وہ کون تھے؟ ایمان والے تھے، تو اللہ نے ان کو ایمان کے سبب بچا لیا. ان کے عمل کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ کتنے اعمال حسنات کیے ہیں، کتنا خیر کے کام کیے، بس ان کے ہاں کیا تھی؟ دولت ایمان تھی. تو غرق ہونے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا. تو اے اللہ تو ہمیں بھی بچا لے، ہم اہل بیت کے سفینے میں سوار ہیں مولا. نیک اعمال کی برکت سے دعائیں کرنی چاہیے. دیکھو یہاں متقیوں کی یہ پہچان بتائی گئی کہ وہ دعا کے وقت اپنے ایمان کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے طفیل دعائیں مانگتے ہیں. اپنے کو گناہگار سمجھنا اور رب سے مغفرت مانگنا پرہیزگاری کی علامت ہے. یعنی ہمیشہ اپنے آپ کو خطا کار سمجھیں، عصیان کار سمجھیں، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے گا. ہمیشہ عاجزی اختیار کریں، تکبر سے بچیں، اپنے کو گناہگار سمجھیں، حقیر سمجھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.